السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان بازی پلٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے نئے انتخابات کے اعلان اور حکومت کے خاتمے کی یقین دہانی کپتان کو کروا دی ہے۔ امپورٹڈ حکومت نے تحریک انصاف کے جلسوں کے نتیجے میں جو پریشر کریٹ ہوا ہے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کا بہاولپور میں امپورٹڈ حکومت کے خلاف آخری جلسہ تھا۔ اس آخری جلسے میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے، مگر آج عمران خان صاحب نے ایک طویل خطاب کے بعد اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ ابھی فی الحال جو نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان پشاور میں کریں گے اور پرسوں کور کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوگا۔ اب آپ اس مقام کو سمجھیں کہ پشاور میں اجلاس ہوگا کور کمیٹی کا، تو پشاور کے اندر کوئی کور کمانڈر صاحب رہتے ہیں جن کا نام جنرل فیض حمید ہے، اور پشاور کا انتخاب انہوں نے کیا ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان کو کس تاریخ کو لانگ مارچ کرنا ہے۔ مگر 27 سے 29 مئی کے درمیان کی تاریخ عمران خان صاحب پریڈکٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ یقین دہانی ملٹیپل سٹیپس کے ذریعے کروائی گئی۔ سب سے پہلے وہی سپریم کورٹ جس نے اس امپورٹڈ حکومت کو پاکستان پر مسلط کیا، اس کے خلاف از خود نوٹس لیا گیا اور عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جو خان صاحب کے خدشات تھے NRO 2 کے حوالے سے کہ شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو کلین چٹ دے دی جائے گی، ان کے مقدمات کو ختم کر دیا جائے گا، تو وہ سٹینڈ سٹل پوزیشن پر ان کے مقدمات چلے گئے، جہاں تھے وہیں پہ ان مقدمات کو اور ان کی انکوائریز کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج دوسری بڑی خبر عمران خان صاحب کے لیے آئی۔ پنجاب اسمبلی میں جن 25 ارکان نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ اس کے ذریعے بھی یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا خدشہ یہ تھا کہ وہ تحریک انصاف کے اگینسٹ فیصلے کرے گا اور ہر وہ کام کرے گا جس سے تحریک انصاف کو نقصان ہو، تو الیکشن کمیشن نے بھی اپنی اسٹریٹجی کو، اپنی پوزیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو ٹھنڈی ہوائیں تحریک انصاف کے لیے چلنا شروع ہو گئی ہیں، اس صورتحال میں اب عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں لانگ مارچ کے لیے مزید وقت دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کیا ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اب ایک طرف تو عمران خان صاحب ہیں، مگر دوسری جانب حکومت ہے، حکومت کے دعوے ہیں، حکومت کو ایک انٹرنل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے حکومت سے فوری طور پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اگلے ایک ہفتے میں نیب قوانین کو تبدیل کرنے کا مسودہ پارلیمنٹ سے پاس کروایا جائے اور انتخابی اصلاحات کا بل بھی منظور کروا لیا جائے، اور اس کے بعد حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ اب جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک نقطہ نظر تھا کہ وہ مزاحمت کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں اور شہباز شریف صاحب مفاہمت چاہتے ہیں، اسی طریقے سے حکومت کے معاملے کو بھی چلایا جا رہا ہے دو بیانیوں کے ذریعے۔ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت کو مکمل کرے، مشکل فیصلے کیے جائیں اور اس مشکل فیصلوں میں فوج کی قومی سلامتی کمیٹی کے ٹھپے لگوائے جائیں، جبکہ نواز شریف صاحب یہ امپریشن کریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم مشکل فیصلے نہ کریں، مشکل فیصلے عبوری حکومت کرے، ہم صرف جو چوری چکاری ڈاکے کے ہمارے اوپر جو الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے،
एवन फील्ड रेफरेंस और दीगर जो सजाएं और करप्शन और जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग जितने मुकदमात हैं इनसे जान छुड़ाएं और जो मुश्किल माशी फैसले हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट के कंधों पर छोड़कर हम फौरी तौर पर निकल जाएं। इसी तरीके से मरियम नवाज पब्लिक के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि मुआशी बोझ अवाम पर डालने से बेहतर है कि हम हुकूमत से बाहर आ जाएं। अब ये जो दो बयानिए हैं ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के दो रुख हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अंदर से ये एक हैं लेकिन ये हिकमत अमली के तहत एक फेस सेविंग भी क्रिएट कर रहे हैं। अगर कल को वाकई इस्टेब्लिशमेंट इनको हुकूमत से निकलने पर मजबूर कर देती है तो ये खुद कहें कि हमें निकाला नहीं गया बल्कि हम खुद आए हैं और हम तो खुद चाहते थे कि हम इस लाइबिलिटी को और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लें और हमारी जो राय थी वो ज़्यादा बेहतर राय थी। तो एक फेस सेविंग का एक दरवाज़ा उन्होंने रखा है। लेकिन इसका एक तीसरा मतलब है। तीसरा मतलब ये है कि मरियम नवाज अदम एतमाद कर रही हैं शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत पर। मरियम नवाज इस बात को स्टैब्लिश कर रही हैं कि हुकूमत इस काबिल नहीं है, इतनी संजीदा नहीं है, या हुकूमत के पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जिसके जरिए वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल कर सकें। अब जरा एक जायजा ले लेते हैं कि पिछले एक महीने के दौरान हुआ क्या। हुआ ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई तो इमरान खान साहब को खुद भी ये नहीं पता था और आज उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर इस बात का एतराफ़ भी किया कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जब वो हुकूमत से निकलेंगे तो अवाम उनके इस्तकबाल के लिए इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकलेगी और इतनी बड़ी कैंपेन बिल्ड हो जाएगी। और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक अनप्रेडिक्टेबल किस्म का रिस्पॉन्स था जो इमरान खान साहब के हक में आया। अब जब खान साहब निकले तो खान साहब के पास बयानिया था अमरीकी साजिश का, अमरीकी गुलामी का। मीर जाफर और मीर सादिक की स्टोरी खान साहब लेकर निकले थे। इस स्टोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने रोल के जरिए अपने आप को एक्सपोज किया, बेनकाब किया कि वो भी इस आलमी साजिश में बराबर के शरीक हैं। इसके बाद पाकिस्तान की अवाम, अमरीका, पाकिस्तान की अदलिया और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई और खान साहब ने सोशल मीडिया को कमाल महारत से अपनी इस कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया। एक तीसरी स्टेज तब आई जब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म बनाया गया, एक कौमी हुकूमत का लिबादा ओढ़ा गया और जो नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये आए हैं बुनियादी तौर पर महंगाई को, बैड गवर्नेंस को, गुर्बत को और डिलीवर करने के लिए आए हैं और अगर ये ना आते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। और चूंकि 3.5 साल 4 साल एक लाडले को मुल्क पे मुसल्लत किया गया और एक नातजर्बाकार शख्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई, तो अब काबिल ज़हीन तजर्बाकार लोग आए हैं। ये आएंगे, मुंह से आग निकालेंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और दिनों के अंदर एक चमत्कार हो जाएगा। मगर ये जब आए तो एक महीने के बाद आज सूरत हाल ये है कि डॉलर 200 रुपए को क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज वेंटिलेटर पर जा चुकी है। पाकिस्तान के अंदर 100% इंपोर्ट्स के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है और इसकी वजह है कि डॉलर इतना अनस्टेबल हो गया है। पाकिस्तान के अंदर रुपए की कदर जो है वो इस कदर गिर रही है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही। हुकूमत को पेट्रोल महंगा करना है, हुकूमत को बिजली महंगी करनी है, हुकूमत को हर वो रिलीफ आवाम से छीनना है जो इमरान खान साहब बहुत बुरे होने के बावजूद आवाम को दे रहे थे। अब इस हुकूमत की कारकर्दगी इमरान खान साहब को एक काबिल हुक्मरान के तौर पर पेंट कर रही है, एक पॉपुलर हुक्मरान के तौर पर जो एहसास प्रोग्राम के जरिए जो एक सस्ता पेट्रोल देकर, हालांकि 150 रुपये पेट्रोल था लेकिन सोचिए अगर इसमें 30 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये का इजाफा होता है तो 150 रुपये इमरान खान पेट्रोल दे रहा था और अगर ये 200 रुपये में काबिल लोग देते हैं तो यकीनन जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं
وہ عمران خان صاحب کے حق میں جائیں گے. تو ایک جو کمپیریزن تھا کہ یہ شریف خاندان یہ ڈیولپمنٹ کر کے دکھائے گا، یہ کارکردگی کا اظہار کرے گا تو امریکی سازش کا بیانیہ دم توڑ جائے گا. وہ جو میر جعفر اور میر صادقوں کی کہانی عوام بھول جائیں گے. کیونکہ عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن ہوا کیا ہے؟ عوام کو ریلیف نہیں ملا. جس غیبی امداد کی توقع کی جا رہی تھی، اور عمران خان صاحب بھی پریشان تھے کہ شاید امریکہ اس حکومت کے لیے ڈالروں کی بارش کر دے گا، سعودی عرب خزانے کے منہ کھول دے گا، قطر اور UAE یہ سارے کے سارے شریف خاندان کو بچانے کے لیے آ جائیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اب جب ایسا کچھ نہیں ہوا اور کوئی چمتکار یہ لوگ دکھا نہیں سکے، اور الٹا جو مہنگائی ہے اس میں دگنا اضافہ ہوا ہے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی ہے. عمران خان صاحب کو یہ فیل ہو رہا ہے اور یہ کروایا جا رہا ہے کہ جتنی دیر یہ امپورٹڈ حکومت اقتدار میں رہے گی، عمران خان صاحب کے اقتدار میں واپس آنے کے چانسز بڑھیں گے. تو اب اس اسٹریٹجی کے اوپر عمران خان صاحب کو لایا جا رہا ہے کہ ان کا اقتدار میں رہنا عمران خان صاحب کے مفاد میں ہے. بٹ عمران خان صاحب اس مومنٹم کو کس حد تک انگیج کر پائیں گے؟ یہ جلسوں کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا، اور پشاور سے عمران خان صاحب کو کیا انسٹرکشنز آتی ہیں، اور جو پشاور میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر مریم نواز بھی بے فیض ہونے کے حوالے سے تنقید کرتی رہی ہیں، تو وہاں پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور کیا واقعی لانگ مارچ سے پہلے ہی اس حکومت کو ختم کر دیا جائے گا؟ اگر کیا جائے گا تو کس قیمت پر کیا جائے گا؟ کیونکہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جو اکنامکس جانتے ہیں، معیشت دان، ان کے بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. تو اور اس سے بڑھ کر ایک آخری بات یہ ہے کہ جو انتخابی اصلاحات اور نیب اصلاحات ہیں، کیا عمران خان صاحب ان اصلاحات کو تسلیم کریں گے اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی طاقت کے بلبوتے پہ کرتے ہیں؟ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر حمزہ شہباز کی حکومت پنجاب میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کا وفاق میں رہنے کا کوئی خاص فائدہ مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. تو بالکل شہباز شریف صاحب ایک ناکارہ اور ایک ناکام پرائم منسٹر کے طور پہ آئیں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگ ہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 7 پردوں کے پیچھے بڑی ڈیل چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب بازی پلٹنے میں کامیاب ہو گئے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.